वो सीना तान के खड़े होके जवाब देते हैं। वो सामने खड़ी थी, गन्ने उठा के खड़ी थी, बंदूकें उनके हाथ में थी, जैसे कि पुलिस वाले रेंजर्स वालों की जो है जिम्मेदारी होती है। अफसोस की बात है कि हमारे मुसलमानों की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं आ रहा, ठोस जवाब नहीं आ रहा। फिल्में बना के भेजिए, ड्रामे बना के भेजे कि ये फिल्में और ड्रामे बिल जो है वो मुर्दा हो जाए। सोची समझी प्लानिंग जो है वो तैयार की, यहाँ पर सिनेमा तैयार करवाए, फिर इन सिनेमा के अंदर उनकी फिल्में, जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है, फिल्म औरतें भेजी जाएं, फिर औरतें भेजना शुरू होगी। उस प्लानिंग में भी किसी हद तक कामयाब हो गए हैं। शाहरुख खान की शक्ल में देख लें, सलमान खान की शक्ल में, सलमान खान ने तो शादी की नहीं, बहरहाल आमिर खान की शक्ल में देख लें, ये जो बड़े बड़े एक्टर हैं, आप देखिए इनके बयानात सुने क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। सबसे पहले सब भाइयों को, दोस्तों को, जहाँ जहाँ तक लोग मुझे देख रहे हैं, उन सबको 17वां रोज़ा मुबारक हो। रमज़ान जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है। पहले आने की खुशी थी, अब जो है वो रमज़ान का इख्तिताम हो रहा है। सबसे पहले रोज़े में लोग रोज़े रख रहे थे, जैसे जैसे रोज़े जो है वो बढ़ते गए, अब जो है वो तैयारियां शुरू हो रही हैं ईद की। लोग कपड़े ख़रीद रहे हैं और जो सामान जो है वो ख़रीदते हैं ईद के लिए, ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, तो ईद की तरफ जो है वो लोग बढ़ रहे हैं। आज मेरा बात करने का मकसद ये है कि कितनी अफसोस की बात है कि जैसा कि बैतुल मक़दस यानी मस्जिद अक्सा पर जो क़िबला अव्वल है, उसके ऊपर जिस तरीके से दर्दनाक जो है जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, वहाँ जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उनको बांधा गया, वहाँ कलीनों के ऊपर रख के उनके ऊपर जुल्म किया गया, गोलियां मारी गई और शेलिंग की गई। जो भी होता रहा, आप सब ने जो है वो देखा है क्या कुछ होता रहा है। असल में होता यही है, जब भी कोई मुक़द्दस महीना आता है और मुसलमान जो है वहाँ सुकून से इबादत कर रहे होते हैं, तो कुफ़ार के पेट में टेढ़ शुरू हो जाता है, वहाँ जो है दर्द शुरू हो जाता है। वो ये सोचते हैं कि ये मुसलमान क्यों ऐसे कर रहे हैं। अगर इस तरीके से इबादत करते रहे, अल्लाह को याद करते रहे, अल्लाह के रसूल को याद करते रहे, ये तो एक वक्त आएगा हम पे गालिब आ जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं हमें, जैसा कि पहले ज़माने में जो है वो हुआ करता था। तो इस चीज़ से डर के वो लोग जो है इन पे बेपर जाते हैं, हमला करते हैं, लोगों को मारते हैं, इबादत करने से जो है वो रोकते हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ उन लोगों को जो मुश्किल हालात में रहकर फिर भी इबादत करते हैं, लोगों से जो है वो सीना तान के खड़े होकर जवाब देते हैं। 1-2 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, तकरीबन 7-8 साल का बच्चा था और उसके सामने सारे वर्दी वाले थे। वहाँ की जो फ़लस्तीन की जो पुलिस है वो सामने खड़ी थी, गन्ने उठा के खड़ी थी, बंदूकें उनके हाथ में थी, जैसे कि पुलिस वाले रेंजर्स वालों की जो है जिम्मेदारी होती है। वहाँ पे खड़े हुए थे और कोई पता नहीं था, किसी टाइम भी वो गोली चला सकते थे, किसी टाइम भी कोई तशद्दुद कर सकते थे। लेकिन 7-8 साल का बच्चा जिस तरीके से उसने बहादुरी का मुजाहरा किया है, मैं हैरान रह गया हूँ कि उसके दिल में डर नहीं है, खौफ नहीं है। वहाँ पर जिस तरीके से आए रोज़ जुल्म होते हैं, ये जुल्म देख देख कर, पुलिस वालों का सामना कर कर के लोग, वहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चे भी बहादुर बन चुके हैं। बच्चों के सरों पे जो है वो खून सवार हो चुका है। वो ये नहीं देखते ये पुलिस है, रेंजर्स है, जो भी बला है उसके सामने खड़े हो जाते हैं। यकीन करें कि उस बच्चे ने 7-8 साल का बच्चा था, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का होगा, मुझे नहीं लगता 10 साल का हो, इससे कम होगा। लेकिन उसने जिस तरीके से मुकाबला किया है, उन लोगों को वहाँ से मजबूर कर दिया है पीछे भगाने के लिए। मजबूर हो के वो लोग जो है वो पीछे भागे हैं, कई मतलब दूर चले गए हैं, कई किलोमीटर। उसके बाद जो है ना वो बच्चा, उसने सुख का सांस लिया है। लेकिन उन बच्चों के लिए, हमारे क़िबला अव्वल के लिए अफसोस की बात है कि हमारे मुसलमानों की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं आ रहा, ठोस जवाब नहीं आ रहा। हम ये समझें कि ग़ुलाम बन चुके हैं, वो तो सबको पता है कि ग़ुलाम हैं और पता नहीं कब तक ग़ुलाम जो है वो हम रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए ना कि कुफ़ार अपनी प्लानिंग जिस तरीके से उन्होंने की है, उस प्लानिंग में कामयाब हो चुका है। सबसे पहले उसने मुसलमानों के दरमियान फिल्में बना के भेजी, ड्रामे बना के भेजे कि ये फिल्में और ड्रामे मुसलमान देखें और मुसलमानों का
دل جو ہے وہ مردہ ہو جائے، مسلمانوں کے ذہن جو ہے وہ نارمل ہو جائے۔ جب بھی ہم کوئی اس طریقے سے حملہ کریں یا بات کریں، فلموں میں انہوں نے ایسی چیزیں ایڈ کی اور ایسی فحاشی اور یعنی ان میں ایڈ کر دی، انہوں نے یہ سوچی سمجھی پلاننگ جو ہے وہ تیار کی، اور یہ سوچ کے کیا کہ جب یہ فلمیں جائیں گی وہاں پر لوگ مسلمان دیکھیں گے، ان کے دل میں جو جذبہ ہے دین کا، اسلام کا، قبلہ اول کا، وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اپنی پلاننگ میں دن بدن کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے فلمیں بنا کر بھیجی، یہ ان کا پہلا جو ہے وہ قدم تھا، فلمیں بنا کر بھیجی، یہاں پر رشوتیں دے کر، پیسے دے کر پاکستانی حکومتوں کو یہاں پر سینما تیار کروائے، پھر ان سینما کے اندر ان کی فلمیں، جب بھی کوئی بڑی فلم ریلیز ہوتی ہے، فلمیں چلائی جاتی ہیں، ڈرامے چلائے جاتے ہیں، انہی لوگوں کو دیکھ کر پاکستان کے اندر ڈرامے بننا شروع ہوئے، فلمیں بننا شروع ہوئی۔ یہ لوگ دیکھ دیکھ کر دل جو ہے وہ مردہ ہو چکے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں، جب بھی کوئی حملہ ہو یا کوئی اس طریقے سے بات ہو تو کہتے ہیں امن، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ پاکستان مسلمان جہاں پہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے، ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، ان کو اللہ تعالیٰ جو عذاب دے گا دے گا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ ایک تو فلموں کے ذریعے ہم نے پاکستان کے لوگوں کو، مسلمانوں کو جہاں جہاں بھی رہتے ہیں مردہ کرنے کی کوشش کی، اس میں کئی حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ مسلمان جہاں پہ بھی ہیں، کفار تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، رضائیوں میں لیٹ کے بھی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو رضائیوں میں سو کے لیٹ کے اپنا ٹائم بچا کے جو فلم دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، کیسے ایسے لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوگا؟ کبھی بھی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آہستہ آہستہ دل مردہ ہوتا جائے گا۔ پھر دیکھیں، پھر انہوں نے پلاننگ کی کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں، جن کے پاس کوئی اتھارٹی ہے یا اس طریقے سے، ان کے گھروں میں جو ہے وہ کفار کی عورتیں بھیجی جائیں۔ پھر عورتیں بھیجنا شروع ہوگی، اس پلاننگ میں بھی کسی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ تو ایک بات ٹھیک ہے کہ جو مسلمان شادی کرتے ہیں کفار کی لڑکیوں کے ساتھ، مسلمان کر کے ان کو اسلام قبول کروا کے پھر کرتے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، شاہ رخ خان کی شکل میں دیکھ لیں، سلمان خان کی شکل میں، سلمان خان نے تو شادی کی نہیں، بہرحال عامر خان کی شکل میں دیکھ لیں، یہ جو بڑے بڑے ایکٹر ہیں، اب دیکھیں ان کے بیانات سنیں کیا کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو بیگمات ہیں وہ کافر ہیں، یہ مسلمان ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ہی گھر کے اندر دو چیزیں چلتی ہیں، ہماری بیگمات جو ہے وہ پوجا کرتی ہیں، جو ہندوؤں کا رواج ہوتا ہے وہ کرتی ہیں، اور ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی۔ جہاں پہ یہ دونوں چیزیں چل رہی ہوں تو وہ دیکھیں آپ کیسے وہ بول سکتا ہے۔ اب شاہ رخ خان کو دیکھ لیں یا اس کے علاوہ عامر خان کو دیکھ لیں، جو بڑے بڑے ایکٹرز ہیں جو وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، اب یہ کوئی اس طرح کا بیان دے سکتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر جس طرح ظلم ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ تو یہ کفار کی ایک پلاننگ تھی، اس پلاننگ میں وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی پلاننگ سے، یہ جو کفار کی پلاننگ ہے، اس سے ہمیں دور رہنے کی توفیق دے، اور اس میں جو ہے وہ ہم کسی صورت میں بھی نہ پھنسے۔ ہمارے حکمران غلام ہو چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہمارے عوام کو جو ہے وہ بھی غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، غلام بن چکے ہیں، جس طریقے سے قرضہ لے رہے ہیں۔ اور کتنی افسوس کی بات ہے، 57 اسلامی ممالک ہیں، کسی کی طرف سے، کوئی ایک دو ممالک ہیں جن کی طرف سے کوئی ایسا ٹھوس جواب آیا ہے، اس کے علاوہ پاکستان کے سائڈ سے تو آیا ہی نہیں نا جواب۔ یہاں تو بالکل غلام بن چکے ہیں، اگر کوئی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم دوسرے ممالک سے جب بھیک مانگنے جاتے ہیں تو وہ تو ہمارے کشکول کو لات ماریں گے، ٹانگیں مار کے پیچھے کی طرف بھگائیں گے، تو ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ خود مختار ملک جو ہوتا ہے وہ ترقی کرتا ہے، وہ اپنے ملک کے اندر اسلامی قانون نافذ کر سکتا ہے، جو خود مختار نہیں ہوتا وہ نہیں کر سکتا۔ یہ کفار کی ساری یہ پلاننگ ہے۔ اللہ کرے ہم ایسی چیزوں سے بچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران دے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے، جو ٹھوس جواب دے سکیں، کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں، ان کو جواب دے سکیں، ان کو بتا سکیں کہ خبردار، اگر کسی مسلم بھائی پر حملہ کیا یا ظلم کیا تو پہلے سینہ ہمارا ہوگا، پھر ہم آپ لوگ کو بتائیں گے۔ جب بھی ہم سے پہلے جو زمانے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، ان کے بعد
جب بھی کفار ظلم کرتے تھے کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں جواب دیا جاتا تھا، کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں جواب دیا جاتا تھا، کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں جواب دیا جاتا تھا، کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، اور کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شکل میں جواب دیا جاتا تھا، اور کئی سال جنگیں لڑ کے اس بات کو یقین دلایا جاتا تھا کہ خبردار، کفار کو یہ بتایا جاتا تھا کہ اگر ہمارے مسلم بھائی کی طرف کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھی تو تمہاری آنکھ نکال کر رکھ دیں گے، کسی کی طرف ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ کاٹ کے رکھ دیں گے، کسی کی طرف پاؤں اٹھایا تو پاؤں دونوں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ یہ اس وقت کا ڈر تھا، اس لیے 313 صحابہ جو ہے اس وقت کے ان کافروں پر بھاری تھے۔ آج اتنی تعداد میں بھی موجود ہیں مسلمان، لیکن ان کو ڈر نہیں ہے کفار کو، ان کو پتہ ہے کہ ہم جو جال بچھا چکے ہیں اس جال سے مسلمانوں کو نکلنے نہیں دیں گے۔ اب ہم ان کو غلام بنا چکے ہیں، بڑے بڑے لیڈروں کو غلام بنا چکے ہیں، جب لیڈر نہیں بولیں گے تو عوام کیا کر سکے؟ کچھ نہیں کر سکتی، اور ویسا کچھ ہی آہستہ آہستہ ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قبلہ اول کی جو ہے وہ ہم سب کو حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور جو وہاں پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود کرے، خوار کرے، ذلیل کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔